السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے جنت الماوا اور آج میں آپ کو کوئی کیلیگرافی نہیں سکھاؤں گی اور ہاں لیکن کیلیگرافی کے ریلیٹڈ آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ آپ کیلیگرافی کے کر کے جو ہے وہ اپنے ڈپریشن کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ جو میں معاشرے میں دیکھتی ہوں، محسوس کرتی ہوں، اور سوشل میڈیا آج کل ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو دیکھتی ہوں تو تب مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کیونکہ میں ان چیزوں سے خود بھی گزری ہوں۔ اس میں جو ہے وہ معاشرے کا، آپ کی فیملی کا، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ساری اس میں شامل ہیں۔ ان چیزوں کو بنانے میں، انسان کو اس طرح کی چیزوں میں ڈالنے میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو جو ہے آغاز کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں اور میرے الفاظ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے ایک نعمت ثابت ہوں اور میرے الفاظ آپ کے اوپر اثر کر جائیں۔ اگر کوئی انسان ان چیزوں کا شکار ہے تو وہ ان چیزوں سے باہر آ سکے۔ تو میرا دل آج کیا ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں، اپنے الفاظ آپ سے شیئر کروں۔ تو اکثر میں سوشل میڈیا پہ اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ دیکھتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور شکار ہو نہیں جاتے بلکہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اور اتنا زیادہ ڈپریشن ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی انسان اس سے جو ہے وہ بچا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اکثر سیڈ پوسٹیں دیکھتی ہوں میں، اور کچھ انسان تو یہاں تک الفاظ یوز کرتے ہیں کہ مرنے تک کا۔ تو یہاں تک الفاظ بولنے تک کا جو سفر ہے وہ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہمیں طے کرواتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ ان چیزوں سے بچنا ہے کیونکہ ہم ایک جو ہے وہ مسلم قوم ہے، اور مسلمان جو ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایمان کی کمی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فیصلوں کو قبول نہیں نہ کرتے تب جو ہے وہ ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ جب ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں تو ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ یا تو انزائٹی میں چلے جاتے ہیں یا جو ہے وہ اپنے ماضی کے غموں کو جو ہے وہ بھولنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو یا تو فیوچر کی پریشانی ہے یا ماضی کا غم ہے۔ اور فیوچر کی پریشانی اس طرح ہے کہ آج کل جو ہے وہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، اور اسی دوڑ میں جو ہے وہ انسان اپنی ذات کو کہیں کھو دیتا ہے۔ تو کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس کو دل میں لگا لیتا ہے اور وہ ان چیزوں سے نکلنا ہی باہر نہیں چاہتا۔ اور ان سب چیزوں کے لیے جو ہے ہم جب تک اللہ تعالیٰ سے اپنا دل نہیں لگائیں گے تب تک ہم ان چیزوں سے جو ہے وہ باہر نکل ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اپنے ان دونوں کے چکر میں، ماضی اور حال فیوچر کے چکر میں جو ہے ہم اپنے حال کو بھی خراب کرتے ہیں۔ ہم اپنی جو ہیں وہ خوشیاں جو حال میں ہمیں ملی ہوتی ہیں ہم اس کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو زندگی کو جو ہے وہ دکھوں اور آنسوؤں کی جو ہے وہ نظر کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے یہاں پہ جو ہے میں والدین کو بھی ایک نصیحت کرنا چاہوں گی کہ جب آپ ماں باپ جو ہیں وہ اتنی ٹینشن لیتے ہیں اپنے بچوں کے فیوچر کی کہ یہ بڑا ہو کے کچھ بن جائے، اور تعلیم کا جو اصل مقصد ہے ہم وہ اسے جانے بغیر ہم صرف بچوں کو اس لیے تعلیم دلاتے ہیں کہ اس نے کچھ بننا ہے، اس طرح کی اس کو تعلیم دلائی جائے کہ یہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے، اور بچوں کے ذہن میں بھی یہ چیز ڈال دی جاتی ہے۔
تو اور بچوں میں جب یہ چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ اسی دوڑ میں لگا رہتا ہے. اگر وہ ہار جاتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. ہمارے بچپن میں جب ایک چیز جو ہے وہ آپ ان کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں تو باقی جو حقوق ہیں اور دین کی تعلیم ہے ہم اس کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب ماں باپ کے اوپر بڑھاپا آتا ہے تو وہ بچے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. بچہ کچھ نہ کچھ بڑا ہو کے بن تو جاتا ہے، لیکن جب والدین کی باری آتی ہے، جب بڑھاپا آتا ہے تو والدین کو وہ جو ہے وہ اتنی ساری اولاد جو ہے وہ ایک والدین کو جو ہے وہ سنبھالنے سے بھی انکار کر دیتی ہے. تو میرا بتانے اور کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے بچوں کو شروع سے ایسی تعلیم دیں اور اس طرح کا بنائیں کہ وہ ایک اچھا معاشرہ تیار کریں. جس طرح کا ہمارے معاشرے کا حال ہے تو ہم مسلمان قوم ہیں اور مسلمان جو ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، لیکن جہاں جہاں بھی میری نظر جائے ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ شروع سے ہی اپنے بچوں کو آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرنا ہے. ہر چیز کو جو ہے وہ آپ بتایا کریں اور ان کے اوپر ایک بوجھ جو آپ نے جو ہے وہ ترقی کا، آگے بڑھنے کا، فیوچر کا ڈالا ہوا ہے وہ بوجھ ان کے اوپر نہ ڈالیں. ورنہ جو ہے نہ صرف آپ کے بچے کی بلکہ آپ کی خود کی جو زندگی ہے وہ بھی جو ہے وہ ایک اندھیرے کنویں کی مانند ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ کیلیگرافی سے جو ہے وہ آپ ڈپریشن کو کیسے کم کر سکتے ہیں. تو کیونکہ میں کیلیگرافی سکھاتی ہوں اور میں خود جو ہے وہ محسوس کرتی ہوں ان چیزوں کو. اور جو ایک آرٹسٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈیپلی سوچتا ہے. تو کیلیگرافی جو ہے وہ آپ لوگ صرف جو ہے وہ کمانے کے لیے جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ آپ سیکھنا چاہیں تو وہ بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا شوق ہے تو آپ ضرور کیا کریں. اس سے جو ہے وہ ڈپریشن کم ہوتا ہے. جب آپ قلم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ڈیفرنٹ کلرز کو دیکھتے ہیں تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ پرسکون ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا نام اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں تو ایک اور محبت کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. آپ کو یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ عارضی لگنے لگتی ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ آپ کیلیگرافی کیا کریں. اس میں جو ہے ایک سکون ہے. کبھی جو ہے وہ قلم اور پیپر لے کے بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کا نام لکھنا شروع کریں تو آپ کو خود بخود یہ چیز محسوس ہوگی کہ آپ کتنا سکون محسوس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کیا کریں. اپنے اوپر والوں کو نہیں بلکہ اپنے نیچے والے لوگوں کو دیکھا کریں کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ کے پاس جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ نعمتیں ان کے پاس نہیں ہیں. اپنے نیچے والے لوگوں کو دیکھا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہے کہ آپ اس مقام پر کھڑے ہیں. ورنہ آپ ایک جھونپڑے میں رہنے والے بچوں کو دیکھ لیں یا ان کے والدین کو دیکھ لیں کہ ان کی زندگی کس طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے. ہر وقت جو ہے وہ آنے والی زندگی، فیوچر، یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو صرف ڈپریشن کے علاوہ کچھ نہیں دے گی، انزائٹی کے علاوہ کچھ نہیں دیں گی، اور آپ کی صحت بھی اس سے ڈاؤن ہوگی. آپ کی جو ہے وہ آنے والی زندگی جو ہے اگر آپ کامیابی حاصل کر بھی لیتے ہیں لیکن آپ کی زندگی میں سکون پھر بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے جو ان چیزوں کو عارضی سمجھا کریں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ دل لگانے کی نہیں ہے. یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ دنیا تو ایک کھیل تماشا ہے. اگر ہم اس کے ہی ہو کے رہ جائیں گے تو ہماری جو دنیا اور آخرت دونوں ہی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی. اس لیے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں، خود کو نہ ڈپریشن میں ڈالیں نہ اپنے بچوں کو ڈالیں. اور خاص کر میں بچیوں سے کہوں گی
جو ایک چیز کو لے کے اتنا جو ہے وہ روتی دھوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک مضبوط بنائیں، اپنے نبی کی زندگی پڑھیں، اپنے نبی کی بیٹیوں کی زندگی پڑھیں، اپنے نبی کی بیویوں کی زندگی پڑھیں۔ کتنی کتنی بہادر خواتین گزری ہیں، اور ہم جو ہیں ہم صرف اپنے ماضی کو لے کے اور اس کو ہی یاد کر کر کے جو ہے وہ اپنی زندگی کو اسٹاپ کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے آج سے جو ہے وہ عزم کرنا ہے کہ آپ نے ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے، آپ نے ایک مضبوط انسان بننا ہے، ایک مضبوط ماں بننا ہے، آپ نے آنے والی نسلوں کی پرورش کرنی ہے، آپ نے آنے والی نسلوں کو اس طرح کا بنانا ہے کہ وہ مسلمانوں کا نام روشن کریں۔ کوئی جو ہے وہ کمزور، اور آپ نے آنے والی نسلوں کو مضبوط بنانا ہے، اور بچوں کو جو ہے وہ تعلیم صرف اس لیے نہیں دلانی کہ آپ نے پیسے کمانے ہیں، بلکہ آپ نے تعلیم اس لیے دلانی ہے تاکہ آنے والی نسلیں پرورش پائیں، اچھی پرورش پائیں۔ اگر آپ خود ہی مضبوط نہیں ہوں گی تو آپ ایک معاشرہ کیسے مضبوط کریں گی؟ آپ آنے والی نسلوں کو کیسے مضبوط بنائیں گی؟ تو اس سے لیے جو ہے آپ نے ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے۔ یہ جو ہے چیزیں آپ کی زندگی کو تباہ کر دیں گی۔ تو یہ جو ڈپریشن اور انزائٹی ہے، اس سے آپ نے جو ہے وہ خود کو خود نکالنا ہے، کوئی باہر سے آ کے آپ کو نہیں نکالے گا، آپ نے خود سے جنگ کرنی ہے۔ تو بس میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں اپنے جو ہے وہ سیدھے رستے پہ لگا دے، اور جو ہم دنیا میں جو ہمارا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا ہے، ہم اس مقصد کو جان سکیں اور اس عارضی زندگی کے لیے خود کو برباد نہ کریں۔ اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، میرے الفاظ کیسے لگیں۔ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔